طرح ہمارے مختلف پارٹیوں کے قبائلی حمایتین کے اکابرین نے بات کی. سب سے پہلے تو میں متحدہ یوسف خان کاکڑ صاحب کو ان کے ساتھ اس قبائلی جرگے میں تمام قبائلی حمایتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یقیناً جس مسئلے پہ یہاں بات ہوئی یا جس مسئلے پہ پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ میں ان کو سال کہوں کہ کئی سالوں سے ہمارے ان قبائلی حمایتین سیاسی زعما کی مسلسل جدوجہد ہم سب کے سامنے چلتی آ رہی ہے. یہ مسئلہ یقیناً جس طرح بات ہوئی گوادر سے لے کے چمن تک، چمن سے لے کے یوب تک پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. اور یقیناً آج سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو یکجہتی یہاں پہ قبائلی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی دیکھنے کو ملی ہے. میرا یقین ہے کہ اگر ہم اپنے اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں گے تو ایسی کوئی مشکل مجھے درپیش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے تمام جائز مطالبات کے حل کو منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے لوگ سیاسی لحاظ سے، قبائلی لحاظ سے بہت بڑی پختگی رکھتے ہیں. ہر لحاظ سے ان کو شعور ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو اندازہ ہے کہ ہم ایک سیاسی تحریک کو اور پھر اس طرح کے زیادہ سیاسی کم قبائلی تحریک کو ہم کیسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. اور یقیناً جس طرح بات ہوئی گوادر کے متعلق بات ہوئی، اگر میں چمن کے حالات آپ کے سامنے رکھ لوں تو یقیناً جو چیخ و پکار، جو آوازیں گوادر سے اٹھ رہی ہے، جو سلسلے آپ کے ہاں چشمہ چوزے میں، برگ میں، نوسار میں آپ کے سامنے ہے، یا جس طرح کی صورتحال سے ہم ہنوڑک میں دوچار ہے، اسی طرح کی صورتحال سے ہم چمن میں بھی دوچار ہیں. بدبختانہ میں یہ کہوں کہ بعض اوقات کس مصلحت کے تحت، کن حالات کی مجبوری کے تحت ہم بھی ایسے قوانین کی نظر ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بحیثیت بلوچستان ہم سب کو تکلیف اٹھانی پہ پڑتی ہے. جس طرح ڈی ایچ اے پہ بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یقیناً ہم عوامی نصر پارٹی کی حیثیت سے اگر حکومت میں ہے بھی تو یہ اس صوبے کے عوام کا ہمارے اوپر قرض ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے لوگوں کے برخلاف، ان کے توقعات کے برخلاف، ان کے حقوق کے برخلاف کسی قسم کے کوئی بھی فیصلے ہوں گے، ہم ڈٹ کے سامنے کھڑے رہیں گے. ہم ڈی ایچ اے کے قوانین کے تحت جس طرح اس پہ چپ چپا کی آنکھیں بند کر کے رضامندی ظاہر کی گئی، ہم اس طرح کبھی بھی نہیں کریں. ہم کل کے سامنے آئیں گے. یہاں پہ جو بھی سامنے ہمارے باتیں رکھی گئی، یعنی 70 سے لے کے وہاں کیسے کوتاہی ہوئی، اس کے بعد پھر 87 سے لے کے 95 تک کن کن حکومتوں میں کس طریقے سے الاٹمنٹ ہوئی، یا پھر پچھلے حکومت میں ڈی ایچ اے کی صورت میں کیسے ناروا قوانین کے ذریعے ہمارے ملکیتی زمینوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم اس وقت سے لے کے آج تک ان سب کے مخالف ہیں، اور آج بھی اگر کوئی کوشش ہوگی تو حکومتی سطح پہ ہم ہر فورم پہ اس طرح کے ناروا عوام دشمن اقدامات کی کھل کر مخالفت کریں گے. اور جرگے کو یقین دلاتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو بھی قانونی، آئینی پرامن جدوجہد کا راستہ یہ جرگہ اور یہ اتفاق کا سیاسی لحاظ سے، قبائلی لحاظ سے نمائندہ بیٹھک جو بھی فیصلہ کرے گی، عوامی نصر پارٹی اس میں ان کے ساتھ قدم بقدم، شانہ بشانہ شامل حال رہے گی. یقیناً میری پہلی اور آخری خواہش اور ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ان تمام معاملات کے حل کے لیے ہم سب کے لیے سب سے پہلے اپنے اس اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ جو بلوچ پشتون اتحاد آج ہمیں نظر آ رہا ہے،
اور جس طرح مختلف حوالوں سے ماضی میں اس کو کیسے اور کن طریقوں سے سبوتاژ کیا گیا ہے، کیسے ہم نے خدا نخواستہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے تھے، خدا را مستقبل میں اس طرح کی جذباتی اور غیر شعوری سیاست، چاہے وہ قبائلی سطح پہ ہو چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو، ہمیں اجتناب کر کے آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم بحیثیت قوم اس صوبے کے، بحیثیت اقوام بلوچ پشتون متحد و متفق ہو کر یہاں پہ ایسی کوئی قوت اس کے پاس چاہے جتنا بھی طاقت کیوں نہ ہو، وہ خدا نخواستہ نہ ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ خدا نخواستہ نہ ہمارے زمینوں کو ہڑپ کر سکتا ہے، نہ خدا نخواستہ ہماری اتحاد و اتفاق کی صورت میں ہمیں ایسی کوئی مشکل درپیش ہوگی جس سے خدا نخواستہ ہم مظلوم ہو، ہم مغلوب ہو، کوئی اور ظالم اور کوئی اور غالب ہو۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں یوسف خان کاکڑ کا، ان کی تمام ٹیم کا ایک مرتبہ پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پرامن حقیقی عوامی جدوجہد میں عوامی نسل پارٹی کی طرف سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم قدم پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ بڑی مہربانی۔